بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو 120 نمبر سبق ہے اور فائدہ ذکر کر رہا ہے کہ جس طرح صفت ایک کلمہ ہوتا ہے، مثلا جاءنی رجل عالم، یہ ہے۔ تو ابھی یہاں پر عالم جو ہے یہ صفت بیان کر رہا ہے کس کی؟ حالت بیان کر رہا ہے کس کی؟ رجل کی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفت یہ کیا ہو؟ جملہ خبریہ ہو۔ یہ صفت کیا ہو؟ جملہ خبریہ ہو، کس کے لیے؟ نکرہ کے لیے۔ یعنی نکرہ کے آگے جب جملہ ہو تو وہ جملہ اس نکرہ کی صفت بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو مثال ہے جاءنی رجل، تو ابھی رجل جو ہے یہ موصوف ہے اور ابوہ مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، اور یہ ضمیر راجع کس کی طرف؟ رجل کی طرف۔ یہ مضاف مضاف الیہ دونوں کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور عالم خبر ہے، اور یہ مبتدا اور یہ خبر دونوں مل کر یہ بن رہے جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ یہ صفت بن رہا ہے کس کے لیے؟ اس موصوف کے لیے، اور یہ موصوف اور یہ صفت دونوں مل کر یہ فاعل بن رہا ہے جاء فعل کے لیے۔ جاء فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تو یہ فائدہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ نکرہ کی صفت، یہ رجل یہ نکرہ ہے، رجل کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کی صفت، نکرہ کی صفت یعنی اس کی حالت بیان کرے، وہ متبوع وہ تابع ہے جو اپنی متبوع کی حالت کو بیان کر دے۔ تو ابھی رجل نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد یہ جملہ خبریہ صفت بن سکتی ہے کس کے لیے؟ نکرہ کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس جملے میں یہ جو جملہ خبریہ اسمیہ خبریہ ہے اور جو صفت بن رہا ہے کس کے لیے؟ موصوف کے لیے، اس جملے میں یعنی جاءنی رجل ابوہ، اس میں ایک ضمیر، یہ وہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ رجل کی طرف راجع ہے۔ اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہے، ایک ضمیر کا لانا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ ضمیر ہے کہ جاءنی رجل، میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا، ابوہ عالم کہ اس کا باپ، اس کا، یہ ضمیر لوٹتی ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف۔ یہ تو اس جملہ میں جو صفت بن رہے ہیں نکرہ کی، اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہوتا ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اس نکرہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جیسے جاءنی رجل موصوف ہے، ابوہ عالم یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور اس میں یہ ضمیر ہے جو لوٹتی ہے اس نکرہ کی طرف، اس میں یہ ضمیر ہے جو لوٹتی ہے کس کی طرف؟ اس نکرہ کی طرف۔ تو فائدہ کیا ہے کہ کبھی کبھی جاءنی رجل موصوف نکرہ کی صفت، ابھی اس کی صفت کیا ہے؟ ابوہ عالم، یہ مبتدا اور یہ خبر، اور یہ دونوں جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ اسمیہ خبریہ یہ جملہ جو ہے یہ صفت بن رہا ہے کس کی؟ اس کے لیے۔ تو یہ موصوف ہے اور یہ پورا جملہ یہ صفت ہے۔ اگر نکرہ کے بعد جملہ واقع ہو تو وہ جملہ اس نکرہ کے لیے صفت بن رہا ہے، اگر مبتدا خبر نہ ہو، یعنی یہ مبتدا ہو اور یہ خبر نہ ہو بلکہ یہ نکرہ ہو، تو نکرہ کے لیے یہ کیا بن رہا ہے؟ صفت بن رہا ہے۔
اگر معرفہ کے بعد ہو تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھر حال بن رہا ہے، حال ذل حال بن رہا ہے. تو یہ صفت ہے، یہ صفت ہے کس کے لیے؟ موصوف کے لیے. لیکن اس جملہ اسمیہ خبریہ میں ضمیر کا لانا ضروری ہے، جو لوٹتی ہے کس کی طرف؟ اس نکرہ کی طرف. نکرہ، یہ نکرہ ہے کہ صفت جملہ خبریہ بھی کر سکتی ہے. اس کی صفت یعنی اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کون؟ جملہ خبریہ. اور اس جملے میں ضمیر کا لانا، اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہوتا ہے، جو لوٹتی ہے کس کی طرف؟ جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے. جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، فائدہ، اور سبق نمبر 120. آگے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.